مکہ کے بازار میں جہاں دھوکے عام تھا، ایک تاجر ایسا بھی تھا جو نفع چھوڑ دیتا تھا مگر سچ نہیں، اور یہی سچ اسے اللہ کا محبوب بنا گیا۔ مکے کی تپتی ہوئی گلیاں، بازاروں کی رونق، تاجروں کی آوازیں اور تول میں کمی بیشی کا عام رواج تھا۔ ایسا ماحول میں جہاں دھوکے کا کاروبار کا حصہ سمجھا جاتا تھا، وہاں ایک نوجوان تاجر ایسا بھی تھا جس کی زبان پر ہمیشہ سچ اور دل میں اللہ کا خوف تھا۔ وہ نوجوان تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے جب بازار میں تشریف لاتے تو لوگ حیران رہ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف مال کی اصل حالت صاف صاف بتاتے، بلکہ اگر کسی کپڑے یا چیز میں معمولی سا بھی نقص ہوتا تو خود خریدار کو آگاہ کرتے۔ لوگ کہتے یہ نوجوان نفع کم کماتا ہے مگر بات سچی کرتا ہے۔ ایک دن ایک اجنبی تاجر مکہ آیا۔ اس کے پاس اعلیٰ درجے کا کپڑا تھا، مگر وہ بازار کے دھوکے باز تاجروں سے خوف زدہ تھا۔ کسی نے اسے مشورہ دیا، اگر محفوظ تجارت چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کاروبار کرو، وہ کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ اجنبی تاجر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنا مال امانت کے طور پر دے دیا کہ اسے فروخت کرے۔ چند دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال فروخت کیا اور پورا حساب لکھ کر تاجر کے سامنے رکھ دیا۔ نفع بھی واضح اور خرچ بھی۔ تاجر حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھا، اگر آپ چاہتے تو قیمت زیادہ بنا سکتے تھے، مجھے کیسے پتہ چلتا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، جو شخص اللہ کو حاضر ناظر سمجھے وہ بندوں کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہ الفاظ اس تاجر کے دل میں اتر گئے۔ اس نے کہا، میں نے بہت تاجروں کے ساتھ کاروبار کیا مگر ایسا سچ اور امانت کبھی نہیں دیکھی۔ ایک اور واقعہ مشہور ہے کہ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا تو نیچے سے گیلا اناج نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجر سے فرمایا، یہ کیا ہے؟ تاجر نے کہا، بارش ہوگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر اوپر کیوں نہیں رکھا؟ جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ جملہ بازار میں آگ کی طرح پھیل گیا۔ لوگ سمجھ گئے کہ سچا تاجر صرف نفع نہیں کماتا بلکہ اعتماد بھی کماتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی معزز خاتون نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور دیانتداری دیکھ کر اپنا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نفع کما کر دیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حیران رہ گئی، مگر اس نے بڑھ کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہوئی۔ یہی سچائی، یہی امانت، یہی دیانت تھی جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین بنایا۔ تجارت نے صرف روزی نہیں دی بلکہ کردار کو دنیا کے سامنے روشن کر دیا۔ دوستو، یہ واقعہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ رزق کی برکت سچ میں ہے، نہ کہ فریب میں۔ جو تاجر اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے کاروبار میں خود برکت ڈال دیتا ہے۔